اور یہ جو بات آپ کے سامنے آ جاتی ہے، لوگ کہتے رہتے ہیں کہ اب ظہور ہونے والا ہے، کوئی دلیل نہیں ہے کسی کے پاس، قطعاً کوئی دلیل نہیں ہے، قطعاً کوئی دلیل نہیں ہے۔ وہ طواف رک جائے گا، مولانا روایت میں طواف رک جائے گا۔ طواف جب قرامطہ نے حملہ کیا تھا اور 20-22 برس کے لگ بھگ حجر اسود اکھاڑ کر لے گئے تھے وہ سعودی عرب کے مشرقی حصے میں، تو کئی برس طواف بند رہا ہے۔ تو آپ کسی بھی علامت کو دیکھ کر یہ نہیں سمجھ سکتے کہ یہ وہ علامت ہے کہ جو امام نے بتائی ہے۔ علامت کا جو ذکر کیا امام نے یہ متشابہات میں سے ہے۔ کیا مطلب متشابہات میں سے؟ بے معنی عام متشابہات میں سے ہو سکتا ہے بدا آئے خدا کو اور خدا بدل دے، کہہ کہ نہیں یہ نہیں کر رہا۔ جب عبداللہ چلا جائے گا تو تم ظہور کا انتظار کرو۔ لوگوں نے کہا کون حاکم ہے؟ ایک حاکم تھے مسلمان ملک کے عبداللہ، ان کا انتقال ہو گیا۔ لوگوں نے کہا اب قیامت آنے والی، امام آنے والے۔ بھائی کس نے کہا یہ عبداللہ؟ ہو سکتا ہے 5000 سال کے بعد ایک اور عبداللہ ہے۔ لہٰذا کسی کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ جو مستند کر سکے وہ روایات کے اوپر کہ ظہور بہت جلدی ہونے والا ہے۔ کوئی دلیل نہیں ہے کسی کے پاس۔ کہیں مولانا وہ جلدی ہونے والا، ہاں اس معنوں میں کہیں جو دعا عہد کہہ رہی ہے، انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، دعا عہد جو امام زمانہ کی زیارت آپ پڑھتے ہیں روزانہ صبح کو، کہ دشمنان رسول خدا، دشمنان دین دور دیکھتے ہیں ظہور کو، ونراہ قریبا، ہم بڑے قریب دیکھتے ہیں۔ یہ کب سے پڑھی جا رہی ہے دعا؟ چھٹے امام کے زمانے سے۔ چھٹے امام کی شہادت کب ہوئی ہے؟ 148 ہجری میں۔ 148 سے آپ لگا دیے 1445، تو کتنے ہو گئے؟ تقریباً 1300 سال ہو گئے ہیں تقریباً۔ تو 1300 سال کو کوئی عقل مند آدمی کہتا ہے کہ قریب، یہ قریب کسی اور معنی میں ہے۔ لہٰذا یہ ایک بات آپ سمجھ لیجئے۔ اور لوگوں نے اپنی زندگی کے بڑے بڑے منصوبے اس بات پر قائم کیے ہیں کہ ظہور ہونے والا ہے بس، اور ہم یہ خریدیں گے، وہ امام کے انصار کے لیے وہ خریدیں گے۔ بھائی ایک تو آپ امام کے لیے پلاٹ خریدنا، زمین خریدنا، 500 گاڑیاں خریدنی، امام کا لشکر جب چلے گا کیسے آئے گا؟ چھوڑ دیجئے آپ۔ اور کبھی کبھی میرا دل چاہتا ہے مومنین سے کہوں آپ ایسا کریے کہ آپ 12 اماموں کو چھوڑ دیجئے، اپنی زندگی گزاریے خدا کے لیے۔ مومنین کو بھی مصیبت کی ہوئی ہے، عجیب و غریب قسم کی باتیں۔ آپ دیکھیے جو آپ سے کام کہا گیا وہ کیجئے آپ۔ رزق حلال سب سے پہلے، جو خدا نے آزادی ہیں اس کو پاک رکھے، انسان اپنی روح کو پاک رکھے، زیارت پہ جائے، مجلس ماتم، نظر نیاز، مولا کے نام پہ دسترخوان بچھائے، رشتہ داروں کی خدمت کرے، دعا کرے سچے دل سے کہ مجھے امام کے انصار میں شامل فرمائے۔ ایک روایت بتائیے آپ مجھے کہ امام کہہ رہے ہوں کہ ہمارے پاس وہ 8 سلنڈر کی گاڑی ہے جس میں 2000 ہارس پاور کا انجن ہے، اس میں امام بیٹھ کے آئے تھے۔ یعنی حضرت امام زمانہ کو حضرت سلیمان سے بھی نیچے لے آئے ہم۔ وہ غدو و رواہ شہرن، قالین تھا، اڑتے ہوئے جاتے تھے، اڑتے ہوئے آتے تھے۔ اس وقت تو کوئی گاڑی نہیں تھی، تو اور تمام کے تمام درندے چرندے پرندے دربار میں جمع ہوتے تھے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ چینی زبان، دیکھیے امام جب آئیں گے تو چائنیز کو آپ کیسے بتائیں گے؟ چینی زبان سیکھیے۔ اچھا آپ کو پتہ ہے کہ یہ بیچارہ نوجوان کی زندگی آپ نے برباد کروا دی چینی زبان سکھوا کے، یہ زندہ رہے گا جب تک امام آئیں گے۔ تو بہت ہمارے ایک مومن کے کہ ہومیوپیتھی، حکمت اور مولویت، علم دین بہترین چیزیں ہیں، جاننے والے کم ہیں اس کے۔ تو بہرحال بل کذبوا بالساعۃ، کہ جھوٹ بولا انہوں نے گھڑی کے لیے۔ آپ اس پوری کتاب ہم انشاءاللہ خدا توفیق دے گا پڑھیں گے، اور اس کے بعد اگر خدا نے توفیق دی غیبت شیخ طوسی کمال الدین، اس میں کہیں پر اثر نہیں ہے کہ امام کیسے موومنٹ ہوگی، بٹن دبائیں گے اس کے یہ ہوگا کیا، کچھ نہیں پتا آپ کو، کہیں نہیں لکھا ہوا۔ جو چیز کہیں پر نہیں ہے کیسے کہہ رہے ہیں آپ؟ تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ انسان چاہتا ہے اپنی عقل کے ذریعے۔ کوئی صاحب کہنے مولانا یہ حضرت موسیٰ نے دریا کیسے پھاڑا تھا عصا مار کے؟ میں نے کہا قرآن نے کہا کہ مارو اپنے عصا کو تو فنفجرت من اثنتا، تو پھٹ جائے گا راستہ دریا۔ کہ نہیں، یہ اصل میں گیجٹس تھے، ایسے ڈیوائسز تھے موسیٰ اور ہارون کے پاس کہ انہوں نے رکھ کے بٹن دبایا تھا تو پانی بالکل اس نے کھول دیا تھا، ورنہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ کسی روایت میں آیا کہ ایسا کوئی اوزار تھا۔ یعنی اگر امیر المومنین مسجد براسا میں جا کر پتھر پہ ہاتھ لگایا اور پتھر جو 50 آدمیوں سے اٹھ نہیں رہا تھا، یا جو پتھر ٹوٹ نہیں رہا تھا، بغداد کے بعد مسجد براسا ہے، تو کہ یا علی پیاس سے دم نکل رہا اور یہ یہاں پر پتھر جمع ہوا ہے، نہیں مولانا کا ہٹو کہاں ہے یہ، اس کو ہاتھ رکھا، وہ اچھل کے نکالا، اس کو گرایا باہر، پانی اونٹ کی گردن سے خون نکلتا ہے، بھل بھل پانی نکلنے لگا۔
تو مولا نے ہاتھ رکھا تھا، مولا کے ہاتھ میں کیا تھا؟ در خبر کیسے اکھاڑا مولا نے؟ تو معجزے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے پاس کوئی آلہ ہونا چاہیے. تو جو چیز قرآن میں نہیں ہے، جو چیز حدیث میں نہیں ہے، میں نہیں کہہ رہا آپ دیندار بن کے حضرت موسیٰ کے معجزے کو دیکھیے، پڑھا لکھا ایتھیسٹ بن کر دیکھیے. کوئی کافر بھی ہوگا نا، وہ کہے گا بھائی مسلمانوں کی کتاب قرآن ہے، اس میں تو نہیں لکھا کہ کوئی اوزار تھا. اچھا روایت کیا ہے؟ بخاری، سنن ابن ماجہ، سنن صحیح مسلم، احمد ابن حنبل، وسائل الشیعہ بہار. مسلمانوں کے 2 فرقے ہیں، کہیں پہ بھی نہیں لکھا. تم کہہ کہاں سے رہے ہو؟ وہ کہے گا پھر کیسے ہوا. یہ جو بشر کہتا ہے نا پھر کیسے ہوا، اس نے بڑا بدبخت کر دیا اور بڑی بربادی کی. خیر پھر کیسے ہوا؟ تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امام آئیں گے تو اسی طرح سے چلائیں گے چیزوں کو. نہیں، اس طرح سے نہیں چلیں گی چیزیں. ہمارے پاس کوئی چیز دلیل نہیں ہے. گاڑیاں ہوں گی نہیں پتہ، کہاں جائیں گی گاڑیاں ساری، مجھے کیا پتا، نہ میں نے گاڑیاں بنائی ہیں نہ میں نے گاڑیاں تباہ کی ہیں. تو آپ کی روایات میں کوئی یہ چیز نہیں ہے. دیکھیے کوئی گھر میں بیٹھ کے دیکھ رہا ہوگا، یہ مولویوں کی عادت ہوتی ہے بے سروپا باتیں کرنا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ امام کہیں گے گاڑیاں بند کر دو، میں یہ بھی نہیں کہہ رہا امام کہیں ہم گاڑی پہ بیٹھ کے جائیں گے. میں کہہ رہا ہوں ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے کیسے امام کا لشکر 1,50,000 کا موو کرے گا، ہمارے پاس نہیں ہے.